السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گاجر کے حلوے کے متعلق ہمارے احباب نے کچھ نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ محض منہ کے ٹیسٹ کو بدلنے کا ایک ذریعہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی پوری 22 منزلہ بلڈنگ جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، اس کا پلسٹر ادھڑ جائے، اس کا سریا نظر آ رہا ہو، پوری بلڈنگ کو ریپلیسمنٹ کی اور ریپیئر کی، رینوویشن کی ضرورت ہو، تو اس وقت یہی حشر انسانی جسم کا بھی ہوتا ہے۔ کافی مقامات سے ادھیڑ پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو رینوویشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسانی جسم کا سب سے بڑا جو رینوویٹر ہے وہ گاجر کا حلوہ ہے۔ صحیح سے سمجھیے گا تاکہ کل کو کوئی پرابلم میں نہ آئے اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ نارملی گاجر کا حلوہ، گاجر دودھ میں ابال لی جاتی ہے اور پھر دیسی گھی ڈال کے اس کو بھون لیا جاتا ہے، اور جب یہ بھنائی کی خوشبو دینے لگے تو اس میں دنیا جہاں کا ہر ڈرائی فروٹ آپ اس میں اپنی حسب اوقات، حسب استطاعت، حسب توفیق آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں سارے ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خشخاش بھی ڈال سکتے ہیں، سفید تل بھی ڈال سکتے ہیں، کالے تل بھی ڈال سکتے ہیں، کھویا بھی ڈال سکتے ہیں، انڈا بھی ڈال سکتے ہیں، ابلا انڈا بھی ڈال سکتے ہیں، کچا انڈا بھی ڈال کے چلا سکتے ہیں، انڈے کی سفید بھی ڈال سکتے ہیں، زرزی سمیت بھی ڈال سکتے ہیں، دنیا کا ہر ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں اس میں۔ تب یہ تیار ہوتا ہے کیا؟ گاجر کا حلوہ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم کو یہ رینوویٹ کر دیتا ہے، آپ کے دماغ کو رینوویٹ کرتا ہے، آنکھوں کو رینوویٹ کرتا ہے، آپ کے دل کو مفرح کرتا ہے۔ دل کے غم، خائے مخام غم پلے ہوئے، آئے ہماری تو زندگی لٹ گئی، کچھ نہیں ہوا، اللہ نے جو دیا ہے ٹانگ ہاں سب ثابت ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، لیکن ایک ناشکری کی جو نحوست منہ سے بال بال نکل رہی ہوتی ہے، ہائے سب برباد ہو گیا، سب لٹ گیا، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف گیا جو بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ناشکری کے منحوس الفاظ جو ہمارے منہ سے بار بار نکل رہے ہوتے ہیں، اور ناشکری کے جو لفظ زیادہ بولتا ہے، آپ نے دیکھا اس کی شکل پہ تھوڑی سی پھٹکار بھی پڑ جاتی ہے، تو وہ پھٹکار زیادہ شکل بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس سے، اور ناشکری کی نحوست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ دل کو یہ مفرح کر دیتا ہے۔ پھر جب دل میں مفرح ہوتا ہے دل، تو ناحق خواہ مخواہ میں بندے کے لاشعوری طور پر اس کے دل سے نکلتا ہے یا اللہ تیرے شکر، ناشکری کے جو الفاظ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا دل کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ جگر میں صرف ہیپاٹائٹس اے نہ ہو، ہیپاٹائٹس اے نہ ہو، فیٹی لیور نہ ہو، تو اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، جگر میں کینسر کیوں نہ ہو، پھر یہ سب کو سارے جگر کو فائدہ ہے۔ صرف ہیپاٹائٹس اے میں یا فیٹی لیور کے کیس میں گاجر کا حلوہ نہیں لیں گے، اس کے علاوہ ہر کیس میں لے سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ دماغ کو بھی فائدہ دیتا ہے، دل کو بھی فائدہ دیتا ہے، جگر کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ غور سے سن لیجئے اپنی آنکھیں اور کان کھول کے کہ یہ پوری جلد کو بھی فائدہ دیتا ہے، جلد بھی تر و تازہ، شگفتہ، شبانہ، فرزانہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی پیاری، نرم، ملائم، معصوم شیشو جیسی اسکن ہو جاتی ہے، واقعی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس میں ہڈیوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہڈیوں کا جو بھربھرا پن ہے، میں نے ایک جملہ شروع میں سٹارٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رینوویٹ کرتا ہے باڈی کو۔ باڈی کے اندر جتنی بھی توڑ پھوڑ ہے، اس کا مسالہ گر گیا ہے، اس کا پلسٹر گر گیا ہے، اس کے پلر ڈیمیج ہو گئے ہیں، اور ہڈیوں میں ہڈی انتہائی سخت ہونے کے باوجود ایک قدرتی لچک رکھتی ہے، اور وہ لچک جس دن ختم ہو جائے تو ذرا سی چوٹ لگی، ٹوئیں کر کے ہڈی ٹوٹ گئی، ٹوئیں کر کے۔ تو اس قدرتی لچک کو جو ہڈی میں کبھی بھی نظر نہیں آتی، اس کو یہ قائم کرتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے، اس کو دوام بخشتی ہے، اس کی لائف کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہے، اور تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک نارمل بات ہو گئی، یہ جنرلی 90% پورے ورلڈ کے لیے ہے۔ 10% اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیتے ہیں کہ جب شوگر والے کے لیے بنائیں، چینی کو تو ہم مانتے ہی نہیں، چینی تو ایک غیر انسانی چیز ہے۔ ہماری مراد یہ تھی کہ جب گڑ بنائیں گے تو دیسی شکر یا گڑ سے بنائیں گے، ٹھیک ہے، بے شک کم ڈالیے، تھوڑا سا مہنگا پڑے گا، کوئی بات نہیں، زہر نہیں کھلانا ہے نا۔ تو شوگر والوں کو گڑ نقصان دہ تو نہیں ہے، لیکن نفسیاتی شوگر میں گڑ نقصان دے جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو شوگر والے کو گڑ نہ ڈالیں، مٹھاس نہ ڈالیں، اس کو سکرول یا کینڈرل، جن کو نہیں پتا ہے کہ اور کیا ہوتا ہے، وہ سکرول یا کینڈرل بعد میں چھڑک دیں تاکہ ان کو بھی میٹھا لگے، وہ بھی حلوہ کھانے کا بھرپور آپ کا ساتھ دیں حلوہ کھانے میں، اور ان کو بھی وہ تمام فوائد، اس کے انگریڈینٹ فائد پہنچا دے جو ان کو بھی چاہیے، وہ بھی انسان ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے، تھوڑا سا دل کا بھی کرتا ہے نا، چن بن سمجھتے ہو نہیں نا، اللہ کا شکر ہے۔
تو وہ بھی میٹھا کر لیں تاکہ بھائی صاحب وہ بھی میٹھا کھا لیں، وہ بھی حلوہ کھا لیں، ان کی زندگی میں بھی لچک پیدا ہو جائے، ان کے بھی پٹھوں کا مسکولر کا اکڑاؤ پن ختم ہو جائے، ان کی بھی ہڈیوں کا بھربھرا پن ختم ہو جائے، ان کے بھی دماغ کی خشکی ڈی ہائیڈریشن جو ڈیمنشیا الزائمر آگے جا کے دے دے گا، نیند ختم کر دے گا، وہ دے دے گا، تو وہ ساری چیزیں ان کی اچھی ہو جائے، ان کی بھی اچھی نیند ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا بھی پورا جسم پر نور ہو جائے، پر سافٹ ہو جائے، پر نرم ہو جائے، پر شگفتہ ہو جائے، اور جو بھی کچھ ہے وہ بھی ہو جائے، سب اچھا اچھا۔ دوسری بات، اس کا ایک فائدہ جو نہیں بتایا جاتا کہ اس سے مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، میں نے جتنی باتیں کی ان میں سے 1% کا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو کھا کے چلے نہیں تو۔ کوئی بھی طاقتور چیز، ایون کہ سادہ کھانا بھی کھانا ہے تو 10 منٹ چلنا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ حلوہ جو ہے آپ کی حضرت 7 صحابہ مدذ اللہ العالی نے، یا ماں نے، بیوی نے، بہن نے، بیٹی نے بنایا، تو یہ ساری مقدس ہستیاں ہیں نا، ان میں سے کسی نے بنایا یا حضرت پھپھو جی نے بنایا ہے، تو آدھا گھنٹہ پیدل چلیں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کی باڈی میں کلورائڈ کی شکل میں موو ہو جائے، اور آپ صبح چاق و چوبند ہو جائیں، چست ہو جائیں، چالاک ہو جائیں۔ کر کے دیکھ لیجئے گا، اور پھر منڈ کے پوری سردی کھانا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اللہ نے فائدہ اس میں بہت دیا۔ پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔